بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں لاہور پریس کلب کا انتہائی مشکور ہوں کہ بڑے شارٹ ٹائم پہ سب دوست تشریف لے کے آئے، کیونکہ آج پاکستان کی معیشت ہم نے بات کرنی ہے، پاکستان کی زراعت کے لیے بات کرنی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو زراعت ہے وہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا۔ لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون، آج پاکستان میں زراعت ٹوٹل زبو حالی کا شکار ہے۔ وفاقی بجٹ پیش ہوا، صوبائی بجٹ پیش ہوا، کسان کے لیے ایک لفظ نہیں تھا اس میں، سوائے لارے لپے پیکج۔ ہمیں پیکج وغیرہ نہیں چاہیے۔ ہم حکومت سے بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے فوڈ سیکورٹی کا سوچو۔ اس فوڈ سیکورٹی کا ضامن یہ کسان ہے۔ کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان، آپ کی نیشنل سیکورٹی میں دو ہی سیکورٹی، ایک بارڈر سیکورٹی اور ایک فوڈ سیکورٹی ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، نمبر 2 پہ بارڈر سیکورٹی ہے۔ ہم بچپن سے پڑھتے ہیں کہ جدے گھر دانے ادے کملے بھی سیانے۔ حکومت نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا، میں کہتا ہوں حکومت ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن یہ ماں سوتیلی ماں بن چکی ہے کاشتکار کے ساتھ۔ اگر کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت ہی نہ ملے، میں بار بار یہاں اس پریس کلب میں آ کے گزارش کر چکا ہوں کہ حکومت اپنا وضاحتی بیان جاری کر دے کہ کاشتکار کو نفع ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے۔ اگر حکومت یہ آ کے کہہ دے کہ کاشتکار منافع میں ہے، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں یہاں آ کے نہ چیخوں گا، نہ پکاروں گا، نہ پریس کانفرنس کروں گا۔ کیوں نہیں حکومت آ کے اپنی عوام کو بتاتی کہ کاشتکار سراسر گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے وہ۔ اب یہ ہمارا کاروبار نہ باعزت رہا ہے، نہ منافع بخش رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں زراعت ٹوٹل زبو حالی کا شکار ہے۔ نہ کاشتکار کے گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں، نہ صحت کے حالات اچھے ہیں۔ نہ ہی آج کاشتکار اپنی آنے والی فصلوں پہ خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ اسے تمام بیجر فصلوں میں نہ تو وہ پیداوار ملی، اس میں بہت ساری کمی آئی، آپ کے سامنے ہے۔ جو حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کہ حکومت کے مطابق 34% کمی آئی ایک سال میں کپاس کی، حالانکہ وہ کمی 34% نہیں ہے، وہ کمی تقریباً 65% ہے۔ 2014 میں ہماری 1 کروڑ 44 لاکھ بیل تھی، 92 میں ہماری 1 کروڑ 28 لاکھ بیل تھی، اب ہماری صرف 52 لاکھ بیل ہے۔ ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کی فوڈ سیکورٹی کے ساتھ۔ اس وقت پاکستان ٹوٹل امپورٹ پہ دار و مدار کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں نا کہ آپ کی ایکسپورٹ میں کیا کیا کمی آئی ہے، آپ کی پیداوار میں کیا کمی آئی ہے۔ پیداوار میں آپ کی 29 لاکھ ٹن، حکومت کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، آپ کی گندم بھی پیداوار میں کمی آئی ہے۔ 15% آپ کی مکئی کی پیداوار میں کمی آئی ہے۔ پچھلے سال آپ کے آم کی پیداوار میں 15% کمی آئی ہے، کنو کی پیداوار میں 50% کمی آئی ہے، چاول کی پیداوار میں 15% کمی آئی ہے۔ تو اوورآل آپ کتنے مائنس، منیمم میں ڈر کے کہتا ہوں 10% مائنس میں ہیں، -10 پہ ہیں ہم اس وقت۔ پھر ایکسپورٹ کو دیکھ لیں کہ ایکسپورٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ ایکسپورٹ میں میں آپ کو گورنمنٹ کے ایگزیکٹ فگر بتاتا ہوں جی۔ اگر آپ چاول کو لیں تو 15% ہماری چاول کی ایکسپورٹ میں اس سال کمی آئی، پچھلے سال۔ مکئی میں 86% کمی ہے۔ اسی طریقے سے پیاز میں 48%، آلو میں 4%، اور آم میں پچھلے سال کوئی 18% کمی آئی ہے، اور اس سال آم کی فصل ہی نہیں ہے۔ اس سال ہمارے جو آم کی فصل ہے وہ 75% ڈیمیج ہو چکی ہے اس وقت، کیونکہ کاشتکار کے پاس خرچ نہیں ہے، کاشتکار پیسہ خرچ نہیں کر سکتا۔ میں بار بار یہاں کے کہتا ہوں کہ ہماری تمام فصلوں کا جو انجن ہے وہ گندم ہے۔ اگر گندم کے پیسے آئیں گے تو کاشتکار اگلی فصلوں پہ خرچ کرے گا۔ اگر ہمیں 2 سال پہلے گندم کے پیسے ملے تو ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25، اگر پچھلے سال گندم کے پیسے نہیں ملے تو گروتھ آ گئی 0.56 پہ۔ اور یہ گروتھ کیا ہے؟ یہ ایگریکلچر کی نہیں ہے، یہ لائف سٹاک کی وجہ سے ایگریکلچر کی -10 پہ ہے۔ کوئی انکوائری ہوئی؟
کوئی سیریس میٹنگ ہوئی؟ کہیں پہ کاشتکاروں کو بلایا گیا؟ ہمیں تو خدا کی قسم لگتا ہے حکومت کے کان ہی نہیں ہے. حکومت سن ہی نہیں سکتی. کاشتکار کی فریاد اگر وہ نہیں سن سکتی، کاشتکار کی آہ و بکا وہ نہیں سن سکتی، تو پھر وہ کس کی سنے گی؟ میں ان سے کہتا ہوں کاشتکار تو نائب خدا ہے. اللہ کا دیا اور رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. اگر اس کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی تو پھر آپ بہرے ہیں. خدا کی قسم آپ بہرے ہیں، کیونکہ اس وقت تک کاشتکاروں کی آواز آپ تک نہیں پہنچی. اور دیکھو تو صحیح کاشتکاروں کے حالات. کیا وہ اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کا علاج کروا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو کپڑے خرید کے دے سکتا ہے؟ کیا اس نے اپنی بچیوں کی شادیاں منسوخ نہیں کی؟ اگر اس حالات میں بھی اس کی بات نہ سنی جائے تو کیا وہ کہنے پہ حق بجانب ہوگا کہ میں پاکستان، مجھے پاکستانی تسلیم نہیں کیا گیا؟ ہم ایک ترانہ سنتے آئے ہیں، میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے. اور سننے والے، میرے خیال میں صرف تو پاکستان ہے، میں نہیں ہوں. اگر میں بھی پاکستان ہوتا تو ہماری بھی سنی جاتی. اگر ہماری پیداواری لاگت ہمیں نہیں مل رہی، ہم چیخ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری پیداواری لاگت نکالو. پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ پرائس کمیشن نہ ہو. ہر فصل کا پرائس کمیشن ہوتا ہے. وہ سال 2 سال پہلے نکالتے ہیں کہ کاشتکار کی یہ کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی، یہ اس کا پروفٹ ہوگا، اس ریٹ پہ وہ سیل کرے گا. لیکن پاکستان میں کیا ہے؟ کوئی پرائس کمیشن نہیں ہے. پھر ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کر دیا، دوسری طرف خود آ کے کنٹرول کرتی ہے آٹے کا ریٹ، روٹی کا ریٹ. میڈیا کے علم میں ہے کہ پچھلے سال ڈی ریگولیٹ کرنے کے بعد 8 اگست کو ایک غیر قانونی انلیگل کاشتکار کا معاشی قتل کے اوپر لیٹر جاری کیا، ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ اس کا گندم کا ریٹ فکس کر دیا 2600 سے لے کے 2700 روپے تک. 2800 روپے کے اوپر اس نائب خدا کے اوپر پرچے درج ہوئے بھاور نگر ضلع میں. تو ہم کاشتکار کیا کریں؟ پھر اگر ہم ٹریکٹر خریدیں اس کے اوپر جی ایس ٹی ہے، زرعی آلات خریدیں ان کے اوپر بھی 18% جی ایس ٹی ہے. اگر ہم باہر سے امپورٹ کرنا چاہیں تو اس کے اوپر بھی جی ایس ٹی ہے، ڈیوٹی لگی ہوئی اس کو 35% اس کے اوپر. ہماری مکی آئی، ریٹ 34-35 روپے تھا. جس دن ہارویسٹنگ شروع ہوئی ریٹ 2200 روپے کے اوپر آ گیا. کیا فیڈ کا ریٹ کم ہوا؟ کیا کسی چیز کا ریٹ کم ہوا بازار میں؟ تو کاشتکار کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کیا دنیا پاگل ہے جو ہر فصل کا ریٹ نکالتے ہیں؟ وہ ہر فصل کا کاسٹ آف پروڈکشن نکالتے ہیں. کیا ہمارے پاس کاسٹ آف پروڈکشن میں دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ مجھے یوریا ملتی ہے 4300 روپے میں، میرے دشمن ملک میں 268 روپے انڈین روپیز میں اس کی قیمت پاکستان میں 884 روپے بنتی ہے. میرے دشمن ملک میں ڈی اے پی ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 4000 کی اور مجھے ملتی ہے 13000 روپے کی. ابھی ڈیزل کا ریٹ بھی بڑھا دیا، پیٹرول کا ریٹ بھی بڑھا دیا، بجلی کا ریٹ بڑھا دیا. ہم کاشتکار کہاں جائیں؟ کیا ہمارا اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں، اچھے کپڑے پہن سکیں، اچھا کھانا کھا سکیں، اپنا علاج کروا سکیں؟ ایک باپ جس کے گھر جوان بیٹی بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر سکے، اس میں تو آپ نے سکت ہی نہیں چھوڑی. یہ کون سا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام؟ دنیا میں ایسے پروگرام ہیں؟ بھائی اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ کرو، غربت نکالو. آپ تو سطح غربت سے کتنے % نیچے جا چکے ہیں اب؟ اور وہ جانے والے کون ہیں لوگ؟ وہ کسان ہیں، کسان کے بچے ہیں جن کے گلے جو ننگے، جسم پہ قمیض نہیں ہوتی، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، کھانے کے لیے مرچوں کے ساتھ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ اگا رہے ہوتے ہیں. آپ کے لیے ہر چیز اگانے والا، وہ گوشت ہو، وہ دالیں ہوں، وہ سبزی ہو، وہ گندم ہو، وہ کپاس ہو، چاول ہو، فروٹ ہو، ہر چیز اگا کے دینے والے کو پینڈو اور گوار کا لقب دیا جاتا ہے. اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں جاتا پاکستان میں. یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، 348% کپاس کی امپورٹ بڑھ گئی ہے پاکستان میں. وجہ
کہ اگر میں پاکستانی کاشتکار اپنے ملک، پیارے ملک پاکستان میں، جس کو ہم نے کلمے کے نام پہ بنایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر اس کا کاشتکار خود کپاس اگاتا ہے تو اس کے اوپر 18% جی ایس ٹی ہے، کھل کے اوپر جی ایس ٹی ہے، بنولے کے اوپر جی ایس ٹی ہے۔ اگر امریکن کاشتکار جہاں پاکستان میں بھیجے تو 100% ٹیکس فری ہے۔ میں پوچھتا ہوں حکمرانوں سے، کیا تمہیں ووٹ امریکن کاشتکار نے دیے تھے یا پاکستانی کاشتکار نے دیے تھے؟ کیا پاکستانی کاشتکار کو خدا کے لیے اس طرح ذبح مت کرو۔ یہ ذبح ہو گیا تو پھر فوڈ سیکورٹی تمہاری رسک پہ ہوگی، پھر دنیا سے آپ ہر چیز باہر سے آپ امپورٹ کریں گے۔ پہلے کیا کم امپورٹ کر رہے ہیں آپ؟ 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ ہے آپ کی، پھر اوپر سے اب آ گیا جی زرعی انکم ٹیکس۔ میں کہتا ہوں پہلے منافع بخش تو بناؤ، پہلے ایک پریس کانفرنس یہ بھی کرو کہ کاشتکار اس فصل میں اتنے روپے کما رہا ہے، اس میں اتنے روپے کما رہا ہے، اس فصل میں اتنے روپے کما رہا ہے۔ آئے حکومت کو میں دعوت دیتا ہوں، حکومت آ کے بتائے کہ کاشتکار نے گندم میں کیا کھویا، کیا پایا۔ ہم تو سراسر نقصان میں ہیں، اور صرف ہم نقصان میں نہیں ہے، خدا کی قسم یہ پاکستان کا نقصان ہے، یہ پاکستان کی معیشت کا نقصان ہے، یہ پاکستان کی عوام کا نقصان ہے۔ آج اگر آپ رات کو کھانا کھا کے سکون سے سوتے ہیں تو اس کسان کی وجہ سے ہے۔ آج وہ کسان مسائل کا شکار ہے، پھر کسانوں سے وعدے وعید کیے جاتے ہیں صرف۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ کسان تو کنگال ہے پھر بھی استحصال ہے، مکر و ریا کا جال ہے، وعدہ تمہاری ڈھال ہے، رہبر کا جب یہ حال ہے، منزل نہ ہو کیوں بے نشاں، کچھ بول میرے کارواں، ہم ہو رہے ہیں بدگماں۔ اب ہم بدگماں ہو چکے ہیں اس وقت۔ ہم کیوں نہ بدگماں ہوں کہ اگر محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ، چیف ایگزیکٹو پنجاب ٹی وی پہ آ کے جلسوں میں کھڑے ہو کے کہیں اکتوبر میں کہ کاشتکار بھائیو گندم کاشت کرو، میں تمہیں نقصان نہیں ہونے دوں گی، تمہارا منافع میں یقینی بناؤں گی۔ ہم نے اعتماد کیا، ہم نے گندم کاشت کی، اور ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوا۔ ایک بچے نے جھوٹ بولا تھا اپنے باپ سے، تو اس کے باپ نے کہا بیٹا مجھے اس بات کا افسوس نہیں تو نے جھوٹ بولا ہے، افسوس اس بات کا میرا تم سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اس کاشتکار کا حکومت سے اعتماد اٹھ رہا ہے۔ یہ کاشتکار سے بڑا محب وطن کوئی نہیں، میں ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں، کیونکہ یہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، قبرستان بھی ادھر ہے اس کا۔ ہم اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں، ہر وقت اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ ایک چیز دیکھیں، دونوں وفاق اور صوبے کے بجٹ میں کہیں ریسرچ کا نام آیا؟ کہیں بات ہوئی کہ ریسرچ کا یہ بجٹ ہے؟ ہم پچھلے 40 سال سے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ریسرچ کا بجٹ کیا ہے؟ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18۔ برازیل نے کیوں ترقی کی؟ چند سالوں میں پوری دنیا میں چھا گیا زراعت میں، 1.75۔ پوری دنیا میں اگر باہر سے کوئی چیز آتی ہے وہ منگواتے ہیں تو اس کے اوپر ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ واحد پاکستان ہے جہاں پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، واحد پاکستان ہے۔ کیوں آج پاکستان ایڈیبل آئل کا سب سے بڑا امپورٹر ہے؟ 4.5 سے 5 بلین ڈالر کا ایڈیبل آئل اور گندا آئل باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان کے پاس زمین نہیں ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں تمام وسائل نہیں دیے؟ کراچی سے لے کے پشاور تک میدانی علاقہ ہمارے پاس ہے، دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، روئی ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، اور چاروں موسم ہمارے پاس۔ ایک نہیں ہے تو ہم میں ایک ول نہیں ہے، ایک قوت ارادی نہیں ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ورنہ ہمیں کسی چیز کی امپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قدرت نے جو کچھ ہمیں دیا کسی ملک کو نہیں دیا، یہ جو موسم ہمیں دیا کسی ملک کو نہیں دیا۔ میں ایز اے کاشتکار میں بہت پریشان ہوں کہ میری زمین بیمار ہو چکی ہے۔ پاکستان کی 90% زمین آرگینک میٹر 0 ہے، کوئی ہوئی میٹر کے اس کے اوپر کہیں بات ہوئی بجٹ میں؟ یہ اصل چیز ہے کہ اس زمین کی کس طرح ہم نے اس کی ہیلتھ کو ریوائیو کرنا ہے، کوئی بات نہیں ہے اس کے اوپر۔ دنیا میں ایسے کام کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا میں ریسرچ
ادارے نہیں کرتے، یونیورسٹیاں کرتے ہیں. پوری دنیا میں ریسرچ یونیورسٹیوں کے پاس ہے. جب انڈیا میں لدھیانہ یونیورسٹی بنی 60 کی دہائی میں، انہوں نے پتا ماڈل کون سا لیا تھا؟ لائل پور ماڈل. وہ آج فخر محسوس کرتے ہیں ہم لائل پور ماڈل ہے، اور ہم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا کہ وہاں سے ریسرچ اور ایکسٹینشن لے لی، اپنے بچے بابو پروڈیوس کیے. 60 کی دہائی میں پنجاب ایگریکلچر کمیشن بنا. اس کی پہلی سفارش یہی تھی کہ پتوں کی سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر مل نہ ہو، یہ کاٹن ایریا ہے. ہم نے ساری شوگر ملیں وہیں لگائی. کوئی پوچھنے والا ہے کسی سے؟ کوئی احتساب ہے کسی کا؟ احتساب کس کا ہوتا ہے؟ کاشتکار کا ہوتا ہے. کاشتکار تو اپنا ایک بجلی کا بل خدا کی قسم ٹھیک نہیں کروا سکتا. کاشتکار اوور بلنگ ختم نہیں کروا سکتا. کاشتکار کو ڈیڈکشن غلط ڈالی جائے وہ نہیں نکلوا سکتا. اسے دھکے کھانے پڑے، کئی سال اسے دھکے کھانے پڑتے ہیں. ایک دفعہ نہیں، کئی سال دھکے کھانے پڑتے ہیں، کیونکہ کاشتکار کو پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا جا رہا. میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے ہماری پیداواری لاگت کو کم کرو. خدا کے لیے ہمارے اس کاروبار کو باعزت اور منافع بخش بناؤ. ہم مانگ کیا رہے ہیں آپ سے؟ ہم مانگ رہے ہیں کہ ہماری جو پیداواری لاگت آپ کا ادارہ نکالے، اس کے اوپر جو انٹرنیشنل تھمبنیل رول ہے کہ 25% پروفٹ ہمیں وہ مل جائے. ہم زیادہ نہیں مانگ رہے. اب پورے سال کے لیے ریٹ فکس کر دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ شہریوں کو ہر چیز سستی ملے. کیا جب کبھی سبزی مہنگی ہوتی ہے، اے سی ڈی سی سب ہوتے ہیں وہاں پہ منڈی میں، اور ڈیلی ایک لسٹ جاری ہوتی ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں، ڈیلی ایک لسٹ جاری ہوتی ہے. لیکن جب وہی سبزی 1 روپے کلو پہ آ جاتی ہے، جب وہ سبزی کاشتکار کی اس دن کی ہارویسٹنگ کی کاسٹ آف پروڈکشن پوری نہیں ہوتی، جب اس کے صرف ٹریولنگ اخراجات پورے نہیں ہوتے. کبھی سنا کوئی اے سی ڈی سی اس وقت آیا ہو منڈی میں یا کاشتکار کے پاس، یا کاشتکاروں کو بلایا ہو کہ ہم آپ کا یہ نقصان کیسے پورا کریں؟ کاشتکار نے بھی اپنے بچے پالنے ہیں. کاشتکار نے اس ظالمانہ بجلی کا بل بھی دینا ہے. کاشتکار کے اور بھی اخراجات ہیں. اس نے اپنے بچوں کا علاج بھی کرنا ہے، اپنی بیٹوں بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنی ہے. اس وقت میرا ایک ہی آخری مطالبہ ہے کہ خدا کے لیے ہمیں سزائے موت سے نکال کے عمر قید میں بے شک لے کے آئیں. اس وقت جو حالات ہیں ہمارے لیے سزائے موت ہے. ہمیں اس ڈیتھ سیل سے نکالو. اگر ہمیں رکھا گیا تو یہ 14 کروڑ پنجاب کی عوام اور پورے ملک کی 25 کروڑ عوام کا فوڈ سیکورٹی رسک پہ آ جائے گی. اگر کاشتکار چھوڑ جائے گا زراعت، کیونکہ میں بتا کے جا رہا ہوں اگلے سال آپ جتنا مرضی زور لگا لے 50% سے اوپر گندم کاشت نہیں ہوگی. اس دفعہ کپاس میں 7 لاکھ ایکڑ کی کمی آئی ہے. کاشت میں 7 لاکھ ایکڑ کی. حالانکہ ہم نے ساتھ مل کے حکومت کے کمپین چلائی ہے، کاشتکاروں کا ہے کپاس کاشت کرو. کس لیے کیا؟ ملک کی مفاد میں. یہ ملک ہمارا ہے. خدا کی قسم ہمارے بزرگوں نے وہاں پہ قربانیاں دی تھی جب یہ پاکستان بنا تھا. ہمیں احساس ہے یہ ملک ہمارا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں فوڈ سیکورٹی رسک نہ ہو. ہم چاہتے ہیں ہر شخص کو، ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ تو دے کے دیکھے، ہمیں ریسرچ میں بہتر بیج دے کے دیکھے، ہمیں جدید ٹیکنالوجی تو دے، ہمیں جدید مشینری دے کے دیکھے. یہ پہلا ملک ہے دنیا کے اگر ہم باہر سے بڑی مشینری، اچھی مشینری منگوائیں تو ہمارے اوپر 35% ڈیوٹی ہے. ہم کیا کریں؟ ہم سروائیو نہیں کر سکتے اس وقت ان حالات میں. ہمیں تمام فصلوں میں اس دفعہ نقصان ہوا ہے، تمام فصلوں میں اس دفعہ نقصان ہوا ہے کاشتکار کو. اور پچھلے 2 سال سے کاشتکار ٹوٹل خسارے میں ہے. اس وقت ہمارے لیے زراعت کو جاری رکھنا فیزیبل نہیں ہے. اور ہم سوچ رہے ہیں، کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کب احتجاج کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں ہم احتجاج میں کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم نے بہت سارے لوگوں سے سبق سیکھا ہے. کلرک ہڑتال کرتا ہے تو قلم چھوڑ ہڑتال کرتا ہے، تاجر کرتا ہے تو شٹر ڈاؤن کرتا ہے، صنعت کار کرتا ہے تو انڈسٹری بند کرتا ہے. ہم بھی اپنی زراعت کو 50% پہ لے کے آئیں گے، کیونکہ جب ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہوگا، ہمارے لیے پروفیٹیبل نہیں ہوگا تو ہم کیسے چل سکتے ہیں. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم پاکستان پہ ہر چیز کی بہتات کر دیں. دل ہمارا یہ ہے، خدا کی قسم ہمارا دل چاہیے
کہ ہم ہر چیز پیدا کریں, اتنی پیدا کریں کہ کمی کوئی نہ, ہمیں باہر سے کوئی چیز امپورٹ نہ کرنی پڑے. لیکن یہ حکومت ہمیں موقع ہی نہیں دیتی. یہ حکومت ہمیں موقع ہی نہیں دے رہی کہ ہم اس 25 کروڑ عوام کی صحیح طرح خدمت کر سکیں. آج زرعی انکم ٹیکس 45%, 15% سے لے کے 45%. اور پہلے ہمارے کاروبار کو منافع بخش تو بناؤ, اور پھر اس کو کون کرے گا؟ کون بتائے گا کہ کاشتکار نے کتنا؟ اے سی ڈی سی, پٹواری, تحصیلدار. یعنی کہ کاشتکار کو جکڑا جا رہا ہے ہر طرف سے. ایک طرف ہماری پروڈیوس کا ریٹ نیچے گیا اور ہمارا ابیانہ 100 روپے والا 1200 اور 2000 روپے ہو گیا. کاشتکار کیا کرے؟ کاشتکار کا تو گلا دبایا جا رہا ہے اس وقت. خدا کی قسم کاشتکار کا گلا دبا دیا گیا ہے. بلکہ اس وقت وہ زندہ نہیں رہ سکتا. میں اس کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے اس وقت. وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا اس وقت. وہ اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کرا سکتا. وہ اپنے بیٹوں کی شادیاں نہیں کر سکتا. وہ بچوں کا علاج نہیں کر سکتا, تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا, کپڑے لے کے نہیں دے سکتا, کھانا صحیح نہیں کھلا سکتا. ہمیں جینے کا حق دو. میں حکومت کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ہمیں جینے کا حق دو. ہمیں جینے دو, مت مارو ہمیں. اس ڈیتھ سیل سے ہمیں نکالو. تھینک یو. مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہم زراعت پاکستان کی صرف زراعت ہی IMF کے نشانے پہ ہے کہ جب ہمارے MPA, MNA, منسٹر, سینیٹر, چیئرمین سینیٹ, اسپیکر, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, سب کی برآمد بڑھائی گئی 600 گنا, 600%, سوری. اس وقت IMF کیوں خاموش تھی؟ ہمیں تو دال میں کو کالا لگتا ہے کہ یہ IMF نہیں ہے, کوئی اور ہے. یہ لوگ جن کی برآمد بڑھائی گئی ہیں یہ سارے IMF کے ساتھ مل کے پاکستان کی زراعت کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مجھے دنیا میں کوئی مثال دے دے, دنیا میں ایک مثال جہاں کسی کی برآمد میں یا تنخواہ میں 600% اضافہ ہوا ہو. دنیا میں, پاکستان کو چھوڑیں. وہاں IMF کیوں خاموش ہے؟ آپ نیپرا اگرا کے جو چیئرمین ہیں ان کی تنخواہ دیکھیں, کم از کم وہ ایک مہینے کا 1 کروڑ میں پڑ رہا ہے حکومت کو, 1 کروڑ کا. وہاں IMF کیوں خاموش ہے؟ یہ جتنی نئی گاڑیاں سب لے کے آ رہے ہیں سرکاری طور پہ, IMF کیوں خاموش ہے؟ IMF صرف کاشتکار کو مارنا چاہتی ہے. پھر اس سے مراد یہ ہوا کہ ہمارا شک صحیح ہے کہ پاکستان کی زراعت IMF کے نشانے پہ ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کی زرعی منڈی بنے, کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ سویابین کے بارے میں اس نے پابندی, آپ کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتے, ڈیوٹی لگا سکتے. کپاس کے اوپر آپ کوئی ڈیوٹی لگا سکتے. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ وہ کوئی چیز آئے اور ڈیوٹی فری اس ملک میں آئے. پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. اگر ان کے منہ میں 6-7 لاکھ مہینے کا لقمہ ڈال دیا جائے تو ان کا منہ بند ہو گیا. انہیں ضرورت نہیں پھر زراعت کی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ہمارے ملک میں جو سیاست ہو رہی ہے, اگر میں پالیٹکس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ نہیں میری تھوڑی عرض سن لیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں ٹوٹل جو سسٹم ہے وہ غلامی سسٹم ہے جی. جب کوئی ٹکٹ لیتا ہے وہ پہلے غلامی کے اوپر دستخط کرتا ہے کہ وہ آگے آواز بلند نہیں کر سکتا, بول نہیں سکتا. بدقسمتی ہماری یہ ہے پاکستان میں معیشت کے لیے اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں, میں روز دیکھتا ہوں ٹی وی کے اوپر KPK والے یا PTI والے پنجاب میں شور ڈال رہے تھے کہ یہاں کا کسان مر گیا. وہاں کا زندہ ہے, وہاں بھی تو ریٹ نہیں ملا. سندھ والے پنجاب میں آ کے شور مچا رہے ہوتے ہیں, کیا سندھ میں انہوں نے ریٹ دیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے خلاف یہ سب اکٹھے ہیں, اپنے مطلب کے لیے سب اکٹھے ہیں, ہمارے خلاف بھی سب اکٹھے ہیں. جب تنخواہیں کوئی بولا, اب جب بجٹ پاس ہوگا یہ سب اس سے پہلے آوازیں بلند کریں گے, لیکن یہ سب اکٹھے ہیں. معذرت کے ساتھ میں غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں, نعوذ باللہ, ہمارے خلاف یزید اور حسین کا اتفاق ہے جی, نعوذ باللہ. یہ سب اکٹھے ہیں وہاں پہ. میں اس چیز کو منافقت کہتا ہوں, منافقت ہے. اگر سندھ والے وہاں پہ ریٹ دے دیتے, گندم کا ریٹ نکال کے اناؤنس کر دیتے
ہم یہاں پہ بھی جا کے گربان پکڑتے, کے پی کے والے دے دیتے, پنجاب والے دے دیتے, ہم ادھر جا کے, یہ سب اکٹھے متفقہ طور پہ سارے فیصلے کیے ہیں. میں حکومت سے بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں, کہ حکومت خود اناؤنس کر دے, ہمیں جھوٹا کر دے حکومت آ کے, کہ جی کاشتکار جو شور مچا رہے ہیں کہ گندم میں نقصان ہے, مکی میں نقصان ہے, سبزیوں میں نقصان ہے, آ کے حکومت کہہ دے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو نقصان نہیں ہوا, فائدہ ہوا ہے. ان کے پاس اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ, ہزاروں میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس کو 20-25 ہزار لوگ ہیں, ان سے یہ کام کروائیں. 2-4 لوگوں نے کام کرنا ہے, کاسٹ آف پروڈکشن نکالے, آ کے بتا دیں. ہم دوبارہ آپ کے سامنے آ کے اپنا گلا تو نہیں پھاڑیں گے. نہیں, میرے ساتھ آج تک کسی ایم این اے ایم پی نے بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کی, آج تک نہیں کی. نہیں سر, میں نے پہلے ہی پریس کانفرنس شروع میں کہا ہے کہ حکومت کے کان بند ہیں, ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی. میں نے سٹارٹ میں یہ بات کہہ دی تھی. اب میں آپ کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کیوں کم کرنے جا رہے ہیں. جی, ایک لالچی آدمی مرا, قبر میں اس کا حساب کتاب ہوا. فرشتوں نے آخری سوال کیا کہ جنت پہ جانا پسند کرو گے یا دوزخ میں. وہ کہتا ہے صاحب جہاں 2 پیسے کا فائدہ ملے. کاشتکار کو بھی 2 پیسے کا فائدہ چاہیے. اگر وہ بار بار کاشتکار کے نقصان کرے گا تو کیوں کاشت کرے گا. ایک آپ بات کریں امپورٹ کی, آپ کب تک امپورٹ افورڈ کر سکتے ہیں. یہ پہلی دفعہ آپ کو موقع ملا کہ انٹرنیشنل گندم کا ریٹ نیچے گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارا 3900 ریٹ تھا, باہر پتہ کیا ریٹ تھا, 6000 روپے ریٹ تھا, اسی لیے سمگل ہو رہی تھی. جو ہی ابھی یوکرائن رشیا کی جنگ ہے, اگر ایران وار ہے, اس سے آپ کے انٹرنیشنل ریٹ بہت اوپر. حکومت کو یہ باتیں سوچنی چاہیے. 2021 میں میں نے شور مچایا تھا, بہت زیادہ شور مچایا تھا کہ گندم کا ریٹ بہت اوپر چلا جائے گا. 2020-21 میں بہت شور اوپر چلا جائے گا کہ یوکرائن کی جنگ شروع ہو رہی ہے, اور میری کسی نے نہ سنی. اور ریٹ کہاں تک گیا کہ ہم نے بیچی تھی 2200 میں, 2200 کی میری بیچی ہوئی کاشتکار کی, مڈل مین نے 6000 تک بیچی تھی. وہ تھینک یو. کیا کہا آپ نے سر؟ اس کے بارے میں چند دنوں میں ڈیسیژن ہوگا کہاں تک جا سکے. سر ایران سے اتنا فرق, یوکرائن سے اور رشیا سے بہت فرق پڑتا ہے جی, کیونکہ آپ کے دنیا کے 2 بڑے جو امپورٹر ہیں نا, ایکسپورٹر, وہ رشیا اور یوکرائن دونوں ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. کون سا؟ ہاں, میں تو تھوڑی دیر بعد میں پریس کانفرنس تھوڑی. جی جی, دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے, ہم قطعی طور پہ میں کسی کاشتکار تنظیم کے خلاف نہیں ہوں, بالکل. میں نے کبھی آج تک کبھی بات کی کسی کی, آج تک سوشل میڈیا پہ دیکھ کسی بھی. ہاں البتہ میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں چلوں گا, کوئی بھی ہو. مجھے بہت ساری سیاسی جو بڑی پارٹی ہیں وہ بلاتی ہیں مجھے, میرے پاس آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن میں نے ہمیشہ معذرت کی ہے, میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو, میں اس کے ساتھ نہ مل کے احتجاج کروں گا, نہ اس کے ساتھ مل کے بیٹھوں. پاک پتن سے چودھری جاوید, ہاں بس وہ سابق تھے, اب وہ ایم پی ہیں, اب کبھی نہیں. ایک ان سے لیتا